بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اسلامک لا آف کانٹریکٹ، اور اس کے بعد جب انشاءاللہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم جو اسلامک موڈس آف فائنانسنگ ہیں ان کا ایک خلاصہ یا سمری پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہم جائیں گے وہ اسلامک لا آف کانٹریکٹ کی طرف جائیں گے، جہاں پر یہ بات بتلانا ضروری ہے کہ جس طریقے سے کہ کنونشنل لا میں ایک لا آف کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے کچھ ضوابط اور قوانین اسلام کے اندر بھی کانٹریکٹ سے متعلق ہیں، اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جو کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتا ہے، التزام کرتا ہے، کوئی انڈرٹیکنگ دیتا ہے، تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کی ایک قسم اس کو کہتے ہیں وعد، یا عربی زبان میں وعد بھی کہتے ہیں، التزام بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو وعدہ کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کو پرومس یا انڈرٹیکنگ کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یک طرفہ وعدہ اور ایک دو طرفہ وعدہ۔ اگر یک طرفہ وعدہ ہے تو اس کو یونیلیٹرل انڈرٹیکنگ یا یونیلیٹرل پرومس کہا جائے گا، اور اگر دو طرفہ وعدہ ہے تو اس کو بائی لیٹرل پرومس یا بائی لیٹرل انڈرٹیکنگ یا ایگریمنٹ، یا اردو میں اس کو معاہدہ کہا جائے گا، اور عربی زبان میں اس کو مواعدہ یعنی دو طرفہ وعدہ کہا جائے گا۔ تو یک طرفہ وعدہ کو وعد کہا جاتا ہے، دو طرفہ وعدہ کو معاہدہ کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو وعدہ کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو پرومس اور انڈرٹیکنگ کہتے ہیں یونیلیٹرل۔ اگر دو طرفہ ہو تو اس کو عربی زبان میں مواعدہ کہتے ہیں، اردو میں معاہدہ کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اس میں اور کانٹریکٹ میں یہ فرق ہے کہ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی فعل کو، کسی بھی التزام کو حقیقت میں نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی کہے میں تمہیں فلاں چیز بیچوں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم کو وہ بیچوں گا، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے بیچ دیا۔ تو جو فرق ایگریمنٹ اور ڈیڈ میں ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آسانی کے لیے کہ جیسے کوئی فرق منگنی اور نکاح میں ہوتا ہے، وہی فرق ایگریمنٹ اور عقد میں ہوتا ہے، کہ عقد نکاح منگنی نہیں ہے، منگنی جو ہے وہ عقد نکاح نہیں ہے۔ منگنی سے وہ تمام حقوق و التزام واجب نہیں ہوں گے جو کہ عقد سے ہوتے ہیں، اور عقد سے وہ نہیں ہوں گے جو کہ منگنی سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وعدہ بیع سے بیع نہیں ہوگی، اور بیع سے وعدہ بیع نہیں ہوگا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اگر ایک آدمی یک طرفہ وعدہ کرتا ہے، چاہے وہ بائع کرے چاہے مشتری کرے، چاہے بائر کرے چاہے سیلر کرے، چاہے بائر کرے، چاہے فروخت کنندہ کرے چاہے خریدنے والا کرے، تو یک طرفہ ہوگا تو دوسرے کے اوپر وہ اس کا فلفل کرنا وہ لازمی نہیں ہوگا۔ وہ کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا۔ لیکن اگر اس دو طرفہ وعدہ ہے تو اس صورت کے اندر دونوں کے اوپر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس وعدے کو نبھائیں۔ بغیر کسی وجہ کے وعدے کو نہ نبھانا یہ ایک گناہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ قضاءً
یا بائی لا کتنا انفورسبل ہے. تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر یہ بیع یعنی خرید و فروخت کا جو وعدہ ہے اس کے اندر اگر دو طرفہ وعدہ کیا جائے گا تو اس کی شکل جو ہے وہ فیوچر کانٹریکٹ کی طرح ہو جائے گی. لہٰذا اس کی مشابہت کی وجہ سے بائی لیٹرل ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ اس طریقے سے معاہدہ انفورسبل بائی لا نہیں ہوگا. صرف وعدے کے یعنی کہ اقتضاءً یا کہہ لیجیے کہ ایک ایتھیکلی طور پر اس کو نافذ کرنا ضروری ہوگا. لیکن جو یک طرفہ وعدہ ہے اس کے اندر چونکہ کوئی ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ بیع الکالی بالکالی یا بیع الدین بالدین یا فیوچر کی سیل کوئی ہو رہی ہو، جبکہ معاہدہ کے اندر اس کی مشابہت بیع الکالی بالکالی یعنی کہ سیل آف ڈیٹ ود ڈیٹ کے ساتھ یا فیوچر کی ٹرانزیکشن کے ساتھ یا نان ایگزسٹنگ چیز کی سیل کے ساتھ بیع المعدوم کے ساتھ ہو رہی ہے. لہٰذا اس کو فقہائے کرام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قابل التزام نہیں ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک ایسا کچھ ایگریمنٹ بنایا جائے کہ جس کے اندر ایک ماسٹر ایگریمنٹ ہو تو اس کے اندر مختلف مراحل ہوں جس کے اندر یہ پوری ترتیب ہو کہ بھئی فلاں 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 کام کیے جائیں گے. مثال کے طور پہ کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے تو فلاں مٹیریل خریدا جائے گا، پھر اس کے بعد پھر فلاں کانٹریکٹر کو رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد پھر اس کو یہ کیا جائے گا. تو یہ سب چیزیں کانٹریکٹ نہیں ہیں، یہ ایگریمنٹ ہیں کہ فلاں فلاں کام مستقبل میں کیے جائیں گے. تو یہ جو ماسٹر ایگریمنٹ ہے تو جس پہ فلاں کام کیے جائیں گے تو یہ اگرچہ کئی کام ایک ساتھ یعنی کئی چیزیں ایک ایگریمنٹ کے اندر آ رہی ہیں، لیکن یہ فقہ کی روح سے یہ جائز ہوگا کیونکہ وہ جو منع کیا گیا ہے وہ یہ منع کیا گیا ہے کہ ایک کانٹریکٹ دوسرے کانٹریکٹ کے ساتھ معلق نہیں ہونا چاہیے. صفقۃ فی صفقہ، ایک کانٹریکٹ ایک معاملہ دوسرے معاملے کے ساتھ معلق نہ ہو. ہائر پرچیز جیسے جائز نہیں ہے. لیکن اگر معلق اس طرح نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، بلکہ ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ فلاں چیز ابھی وعدہ کر رہے ہیں کہ پہلے یہ ہوگا، پہلے خریداری ہوگی، پہلے را مٹیریل خریدا جائے گا، پھر اس سے جو ہے یہ چیز بنائی جائے گی، اس سے بعد کنسٹرکشن ہوگی، اس کے بعد اس کو فلاں کو ہینڈ اوور کیا جائے گا. اس طرح کا مختلف نو قسم کے وعدے ہوں اور اس کا ایک پورا ماسٹر ایگریمنٹ بن جائے تو اور وہ باہمی ہو تو اس کو فقہائے کرام نے اجازت بھی دی ہے اور اس کو لاء نے تسلیم بھی کیا ہے، اور اس صورت کے اندر وہ انفورسبل بائی لاء بھی ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا بات کا کہ اگر وعدہ ہے یک طرفہ تو وہ سب کے نزدیک وہ انفورسبل بائی لاء ہے. اگر معاہدہ ہے بیع کا تو اس صورت کے اندر بعض علماء کے نزدیک وہ انفورسبل بائی لاء نہیں ہے، صرف ایتھیکلی اس کو کیا جا سکتا ہے. جبکہ دوسری طرف کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر وہ اگر وہ ایسا کوئی معاہدہ ہے بیع کا بھی ہو تو وہ جائز ہے اور انفورسبل بائی لاء یا قضاءً نافذ کیا جائے گا. اور تیسری صورت ہے جس کو ہم کہیں گے ماسٹر ایگریمنٹ، جس کے اندر بہت سارے مختلف نو قسم کے عقود کے بارے میں وعدے کیے جا رہے ہیں اور ایک ماسٹر ایگریمنٹ بنایا جا رہا ہے. تو وہ سب کے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے اور اس صورت کے اندر اس کو ہر وقت کے اوپر اس کو ایز پر انڈر ٹیکنگ ایز پر پرومس اس کو نافذ کیا جائے گا اور اس وقت اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ یا عمل پذیر ہوگا یا اس کے جو عقد ہے وہ اس وقت اس کا وہ نافذ ہوگا. جیسے کوئی آدمی نکاح کا وعدہ کرے اور پھر اس کی تاریخ آ جائے اور پھر اس تاریخ کے دن ایجاب و قبول کر کے اس کو منعقد کرے. اسی طریقے سے کوئی وعدہ بیع کرے تو اور جب تاریخ آ جائے تو اس تاریخ کے بعد اس دن اس کو ایجاب و قبول کے ساتھ اس کو نافذ عمل کرے. تو یہ ہے فرق ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کے درمیان کہ کانٹریکٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ
انسان اسی وقت اس کو امیڈیٹلی اسی وقت اس کو نافذ العمل کرے اور وہ چیز اس کے زبان میں آ جائے اور جو پیسہ ہے یا جو اس کی کنسیڈریشن ہے وہ دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے۔ یہ ہے پورا خلاصہ 4 چیزوں کا۔ ایک وعدہ، دوسرے نمبر پر بائی لیٹرل وعدہ، معاہدہ، تیسرے نمبر ماسٹر ایگریمنٹ، اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ کانٹریکٹ۔ تو جس کو ہم عموماً ایگریمنٹ کہتے ہیں وہ معاہدہ یعنی دوسری قسم ہوتی ہے، اور اس کو ماسٹر ایگریمنٹ کہتے ہیں تو وہ عموماً وہ جائز ہے، اور فقہاء کرام اور اسلامی بینکس وغیرہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کانٹریکٹ ہے، جس کو ڈیڈ یا مرابع کے کانٹریکٹ میں ڈکلیریشن کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو اس پریزنٹیشن کی آؤٹ لائن یہ ہے کہ اسلامک لا آف کانٹریکٹ، رولز آف سیل، سمری آف اسلامک موڈس آف فائنانسنگ۔ اب ہم لا آف کانٹریکٹ پر آ گئے۔ تو لیگل میننگ آف کانٹریکٹ، عقد کہتے ہیں کہ جو اصطلاحی معنی ہے کانٹریکٹ کے وہ عقد کے ہیں، اور عقد کے جو معنی ہیں وہ کیا ہیں لغوی؟ وہ ہے اناٹ یعنی گرہ باندھ دینا، ٹو بائنڈ کسی چیز کو باندھنا، کسی چیز کو باؤنڈ کر دینا۔ تو جس طریقے سے کہ انسان کسی عقد کرنے کے بعد باؤنڈ ہو جاتا ہے، گرہ میں بن جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو عقد بھی کہا جاتا ہے۔ Essential elements of contract. Contracting parties, the words of the contract, subject matter of contract. 3 حصے ہیں کسی بھی کانٹریکٹ کے۔ کسی بھی کانٹریکٹ میں 3 اجزاء ہیں۔ ایک متعاقدین کہلاتے ہیں یا عاقدین کہلاتے ہیں، یعنی پارٹیز آف دی کانٹریکٹ۔ مثال کے طور پہ اگر بائر اینڈ سیلر، یا لیسور اور لیسی، یا ایک کریڈیٹر اور ڈیٹر، یا مثال کے طور پہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ کوئی آدمی جس طرح کہ اجیر ہے، امپلائی اور امپلائر، تو 2 کانٹریکٹر کے 2 پارٹیز ہیں، تو ان کو متعاقدین عربی میں کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں پارٹیز آف دی کانٹریکٹ۔ دوسری نمبر پہ ایلیمنٹ کانٹریکٹ کا یہ ہوتا ہے کہ دی ورڈس آف کانٹریکٹ، کانٹریکٹ میں کیا ورڈس استعمال کیے گئے ہیں، وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ صحیح ورڈس ہیں، اس سے چیز نافذ العمل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تیسری چیز ہے سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ، کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے کانٹریکٹ کا، کیا چیز بیچی جا رہی ہے، کیا چیز خریدی جا رہی ہے، کس چیز کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر وہ لیز کا ہے تو کیا چیز، کون سی منفعت فروخت کی جا رہی ہے، کون سا استعمال، کیا چیز استعمال کی جائے گی۔ اگر کوئی چیز کنسٹرکشن کی ہے تو کیا چیز بنائی جائے گی۔ تو یہ سبجیکٹ میٹر ہے۔ ایک چیز یہاں پر، چوتھی چیز یہاں پر ذکر نہیں کی، جو کہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، وہ ہے کنسیڈریشن آف دی کانٹریکٹ، جس کو عربی میں معقود بھی کہتے ہیں، یعنی معاوضہ۔ کیونکہ عقد 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقد عوض ہوتا ہے یا عقد معاوضہ ہوتا ہے، اور ایک عقد تبرع ہوتا ہے یعنی والنٹری کانٹریکٹ۔ تو جو والنٹری کانٹریکٹ ہے اس کے اندر معقود بھی یا عوض کا ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے عقد کفالہ ہے، عقد عاریہ ہے، عقد امانہ ہے، عقد قرض ہے۔ یہ سارے جو عقود ہیں یہ سارے کے سارے یہ بغیر کسی اس کے ہیں، بغیر کسی فیس کے ہیں اور تبرعان ہیں، لہذا معقود بھی نہیں ہے۔ لیکن بعض کانٹریکٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے معقود بھی ہونا ضروری ہے، جیسے بے ہے، تو بے کے اندر جو ہے وہ خرید و فروخت آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایک ثمن ہوگا جو معقود بھی ہے، جو عوض ہے اور پرائس ہے، اور ایک معقود علیہ ہوگا، یعنی یہ سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ ہوگا، جو کہ سامان ہے جس کو آپ بیچ رہے ہیں۔ یا اگر لیزنگ کا کانٹریکٹ ہے، اجارے کا کانٹریکٹ ہے، تو ایک معقود بھی یعنی اجرت ہوگی، اور معقود علیہ ایک منفعت ہوگی یا کوئی چیز کا استعمال کرنا ہوگا۔ تو
اس طرح وہ قسمیں جس کے اندر ماخوذ بھی متعین ہوتا ہے وہ عقود معاوضہ ہوتی ہیں، اور جن کے اندر ماخوذ بھی نہیں ہوتا اس کو ماخوذ عقد تبرع کہا جاتا ہے۔ لہذا جو یا مطلقاً عقد کے لیے ماخوذ بھی کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف عقد معاوضہ کے لیے ماخوذ بھی کا ہونا ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کانٹریکٹ کے اندر تین اس کے ایلیمنٹ ہو گئے، ایک سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ جس کو ہم ماخوذ علیہ کہیں گے، اور کانٹریکٹنگ پارٹیز اس کو متعاقدین یا عاقدین کہیں گے یا پارٹیز آف دی کانٹریکٹ کہیں گے، یا اور ورڈنگ آف کانٹریکٹ یعنی کہ الفاظ عقد۔ اب اس کے اندر کچھ جو چیزیں ہیں وہ جو آپ کو ہم بتلائیں گے کہ ورڈ آف کانٹریکٹ کرنا کیسا ہونا چاہیے، متعاقدین کیسے ہونے چاہیے، اور سبجیکٹ میٹر کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے سبجیکٹ میٹر کو دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ میٹر کے بارے میں بتایا کہ وہ اسپیسیفائڈ اور کوانٹیفائڈ، یعنی معلوم اور متعین ہو کہ کیا چیز آپ بیچ رہے ہیں، کیا چیز آپ خرید رہے ہیں، کس چیز پر عقد ہو رہا ہے۔ سبجیکٹ میٹر تو وہ متعین ہو اور معلوم ہو، یعنی کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی انسرٹنٹی نہ رہے جس کی وجہ سے کوئی جہالت، ایسا کوئی نزاع پیدا ہو جائے کہ جس سے کوئی فساد پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اگر مثال کے طور پہ کوئی چیز آپ نے سرٹن نہیں کی کہ یہ چیز اس چیز پہ عقد ہو رہا ہے، تو اب اگر بعد میں جو ایک پارٹی ہے وہ اچھی چیز طلب کر رہی ہے، دوسری پارٹی اس کو اس سے لوور کوالٹی کی چیز دے رہی ہے، دونوں میں نزاع ہوگا۔ لہذا اس کو آئیڈینٹیفائی ہونا ضروری ہے، اسپیسیفائی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے کانٹریکٹنگ پارٹیز، یعنی کہ متعاقدین کیسے ہوں۔ تو متعاقدین کے بارے میں کہا کہ نان ریسٹرکٹڈ، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے محجور، یعنی محجور، ریسٹرکٹ کو کہا جاتا ہے محجور۔ محجور کے معنی ممنوع، یعنی وہ لوگ جو عقد نہیں کر سکتے۔ کون لوگ عقد نہیں کر سکتے؟ مجنون، غلام جس کو تجارت کی اجازت نہ ہو، اور صبی غیر متمیز، اتنا چھوٹا بچہ کہ اس کو تمیز نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ کیا چیز بیچ رہا ہوں، کتنے کی بیچ رہا ہوں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ جو ہیں وہ ریسٹرکٹڈ ہیں۔ اور نان ریسٹرکٹڈ کون ہوں گے؟ تو غیر محجور، جو عاقل بالغ ہوں، سمجھدار ہوں۔ اگر غلام ہے تو تجارت کی اس کو اجازت ہو، پہلے زمانے میں جیسے غلام ہوتے تھے۔ اور ورڈنگ آف کانٹریکٹ میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے الفاظ عقد کے اندر کہ وہ کانٹریکٹ فوری طور پہ واقع ہو جائے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ وہ کانٹریکٹ کسی فیوچر کے ڈیٹ کے ساتھ معلق ہو، یا فیوچر کے کسی واقعے کے ساتھ معلق ہو، یا موقوف ہو۔ یہ نہیں کہے کہ میں فلاں تاریخ کو بیچوں گا، بلکہ کہ میں نے بیچ دیا، میں نے نکاح کر لیا، میں نے یہ کام میں نے کرائے پہ دے دیا، تو یہ پریزنٹ ہونا چاہیے کہ بھئی ابھی کام ہو چکا ہے۔ جیسے عام طور پہ کہتے ہیں نا آئی ہیو سولڈ، آئی سولڈ یو، بعت و اشتریت، قبلت، یعنی میں نے قبول کر لیا۔ تو سارے یا تو ماضی کی ٹینس کے اندر استعمال کیے جائیں گے یا ایک پریزنٹ پرفیکٹ کے ٹینس میں استعمال کیا جائے گا۔ دوسرا ایک انکنڈیشنل ہو، اس کے اندر کوئی کنڈیشن نہ لگائی جائے، یعنی کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں لگا سکتے کہ جو عقد کے تقاضا کے عقد کے موافق نہ ہو۔ عقد کے تقاضا کے موافق نہ ہونے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقد کے تقاضے، کوئی بے ہے مثال کے طور پہ، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ بائر کو، خریدار کو مل جائے، اور جو سیلر ہے یعنی بائع ہے اس کو پرائس مل جائے۔ اب اگر اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں اس چیز کی مزید انشور کرنے کے لیے اس کے مزید کوئی کوئی رہن یا گروی رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ تم ایسا نہ ہو کہ تم جو پیسے ادھار میں پرائس ادا کرو گے تو اس پہ اگر ڈیفالٹ کیا تو تمہیں یہ گروی جو ہے یا رہن جو ہے یا کولیٹرل، یہ میں اس کو ریڈیم کر لوں گا۔ یا وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تم کوئی کفیل لے کر آؤ، کفالہ،
یہ گارنٹی لے کر آؤ، تو یہ سارے عقد کے موافق ہیں، اس عقد کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا کانٹریکٹ جو عقد کے منافی ہو، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے تم کو یہ بیچ دیا لیکن فلاں تاریخ کو میں استعمال کروں گا آئندہ، تو یہ عقد نے جب کسی کو بیچ دیا تو اس کا قبضہ، اس کی ملکیت تبدیل ہو گئی۔ اب دوسرے بندے کا جو سیلر تھا اس کا حق نہیں رہا اس کے اندر، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ چیز چاہیے ہوگی، مثال کے طور پہ اس طرح کی شرط لگا دی، تو یہ عقد کے منافی ہے شرط۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شرط ایسی ہو جو عقد کے منافی ہو اور کسی ایک پارٹی کے منفعت میں ہو، اور تیسرے یہ کہ وہ عرف میں نہ ہو، یعنی وہ شرط کسی کسٹم میں، کسی ٹریڈیشن میں، کسی رواج میں ایک عادتاً وہ چیز رائج نہ ہو، تو اس صورت کے اندر وہ شرط فاسد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو کانٹریکٹ ہے، اگر کانٹریکٹ معاوضے والا ہے تو اس صورت کے اندر وہ کانٹریکٹ کو فاسد کر دے گا، یہ شرط فاسد کانٹریکٹ کو بھی فاسد کر دے گی۔ لیکن اگر عقد تبرع والا کانٹریکٹ ہے جو وداؤٹ کنسیڈریشن کے ہوتا ہے، تو اگر اس پہ شرط فاسد لگائی جائے گی تو کانٹریکٹ کو تو فاسد نہیں کرے گی، لیکن بذات خود شرط جو ہے غیر اثر اور غیر مؤثر ہو جائے گی، اور وہ باطل ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اصول ہے، اس کے بارے میں آگے بھی انشاءاللہ ہم کسی اور تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ کیا کون کون سی شرائط شرط فاسد ہوتی ہیں، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ بیع کے اندر مزید آ جائے گی۔ تیسری چیز کیا ہے کہ نان کنٹینجنٹ، کسی واقعے کے ساتھ معلق نہ ہو۔ مثال کے طور پہ یہ کہے کہ فلاں حجاج جب حج کر کے واپس آ جائیں گے، سارا حج ختم ہو جائے گا تو میں اس وقت پہ بیچوں گا، تو یہ ایک کنٹینجنٹ ہو گئی، بیع معلق ہو گئی، موقوف ہو گئی، تو یہ بیع منعقد نہیں ہوئی، نافذ نہیں ہوئی، ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ ایگزیکیوشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں پائی جائیں، تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ گویا کہ ایک تو یہ کہ وہ پریزنٹ ٹینس ہو، کوئی شرط ایسی نہ لگائی جائے جو کہ شرط فاسد ہو، اور شرط فاسد وہ ہوتی ہے کہ ایسی شرط جو عقد کے تقاضا کے خلاف ہو، اور وہ مارکیٹ پریکٹس میں نہ ہو، اور کسی ایک پارٹی کے فائدے میں ہو۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جاتی، مثال کے طور پر مارکیٹ پریکٹس میں ہے وہ شرط، اگرچہ عقد کے تقاضے کے خلاف ہے اور کسی ایک پارٹی کے فائدے میں ہے، تو اس صورت کے اندر وہ شرط فاسد نہیں ہوتی، یا کوئی بھی ایک تین شرائط میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے تو وہ شرط فاسد نہیں ہوتی۔ شرط فاسد نہیں ہوتی تو اس سے کوئی عقد کو فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر شرط فاسد ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ عقد کون سا ہے، عقد بالمعاوضہ ہے، عقد معاوضہ ہے، یا عقد تبرع ہے۔ اگر عقد معاوضہ ہے تو وہ عقد کو فسخ کر دے گی، فاسد کر دے گی، اور عقد تبرع ہے تو اس صورت کے اندر وہ شرط خود بے اثر ہو جائے گی اور خود ختم ہو جائے گی، لیکن عقد کو وہ برقرار رکھے گی۔ جیسے عقد قرض کے اندر اگر شرط لگا دی جائے انٹرسٹ کی، تو اس صورت کے اندر انٹرسٹ کی شرط جو ہے وہ خود بخود بے اثر ہو جاتی ہے، اور عقد قرض راس المال جو ہے وہ باقی رہتا ہے، قرضہ باقی رہتا ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا۔ اب اسے مزید ہم اس کے تفصیل جا رہے ہیں کہ کانٹریکٹو پارٹیز کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایج آف میچورٹی ہونی چاہیے، یا تو بالغ ہو، کہ اتنا سمجھدار بچہ ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ میں کیا چیز بیچ رہا ہوں، کس طریقے بیچ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ سینیٹی، وہ اس کے اندر عقل بھی ہو۔ اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، تو انسین ہے، تو اس صورت کے اندر وہ نہیں ہوگی۔ ورڈس آف کانٹریکٹ، دی فارم آف کانٹریکٹ تھرو وچ کانٹریکٹ کین بی ایگزیکیوٹیڈ، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اسپوکن ورڈ، آپ بول کے کہیں میں نے یہ چیز بیچ دی، یہ میں سے خرید لی، یہ میں نے کرائے پہ دے دی، یا ریٹرن میں ہو۔ اور تیسری شکل ایک اور بھی ہے جو کہ یہاں پر ذکر نہیں کی گئی، جس کو بیع کا ایک الگ نام ہے، اس کا نام بیع تعاطی، یعنی کہ جہاں پر باہمی ایکسچینج آف تھنگس ود دی کنسیڈریشن سے وہ بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ جیسے سپر مارکیٹ میں آپ گئے، آپ نے وہاں سے چیزیں منتخب کی، اور منتخب کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ
لے کر آئے اور ڈیسک کے اوپر، اور آپ نے پیمنٹ کی ان کی، اور دوسرے آدمی نے اس کو چیک کیا کہ کتنی بل بنتا ہے، اسے بل پیش کیا، اس نے اس کو پیمنٹ کر دی، اور ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، اور وہ سامان اٹھا کے لے کے چلا گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں بیعتاتی، یعنی کہ دونوں نے بس ایک ہاتھ سے دیا اور ایک ہاتھ سے لیا، یعنی کہ آدمی نے پیسے دیے اور سامان لیا. تو یہ حکمن ایجاب و قبول پایا جائے گا اس میں، اگرچہ اسپوکن نہیں ہے، اگرچہ ریٹن نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ اقتضاءً یا حکمن یا کنسٹرکٹیو ایجاب و قبول یا آفر اینڈ ایکسیپٹنس پائی جا رہی ہے. لہذا اس کو اصل مقصود ہے رضامندی، اور رضامندی کے لیے چاہے صراحتاً ہو چاہے حکمن ہو، دونوں طرح جائز ہے. سبجیکٹ آف میٹر آف کانٹیکٹ شوڈ بی پراپرٹی آف ویلیو، مال متقوم ہونا چاہیے سبجیکٹ میٹر، یعنی ایسا سامان جس کو شریعت کے اندر معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ کوئی میتہ ہے، مردار چیز ہے، کوئی ایسی چیزیں جو کہ خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، تو اس طرح کی چیزیں آپ نہیں بیچ سکتے. اور کین بی اونڈ، اس چیز کو آپ مالک بھی بن سکتے ہو. اب ایک آدمی جو ہے وہ سورج بیچ رہا ہے، ستارہ بیچ رہا ہے، اس کو کیسے مالک بنے گا؟ یا اڑتے ہوئے پرندے کو بیچ رہا ہے جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے، تو اور یہ پتہ نہیں کہ مالک بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا، تو اس طرح نہیں بیچ سکتے. وہ should not be under another's right or restriction. کسی اور دوسرے کی ملکیت میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں بیچ رہا ہوں، تو وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے بیچ سکتا ہے؟ تو وہ جائز نہیں ہوگا. Islamic law is expressed not as a general theory of contract, but as a set of rules for various specific contracts. For example, law of sale, lease, pledge, etc. The closest thing to a general law of contract is the law of sale. It is used as a prototype and analogy for all the other contracts. یعنی کہ اگر ہم فقہ کی اصل کتابوں میں جائیں گے تو آپ کو ایک باب العقد نہیں ملے گا کوئی الگ سے، جیسے کہ کنونشنل یا ٹریڈیشنل اس کے اندر سیل کے اندر لا آف کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس طرح آپ کو فقہ کی کتابوں میں کلاسیکل بکس کے اندر کوئی باب العقد یا کتاب العقد نہیں ملے گا، کیونکہ دراصل یہ جو عقد بیع ہے، یہ در حقیقت یہ ایک طریقے سے اس عقد کی ایک مثال ہے.